وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تفسیر بالمأثور کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تفسیر بالمأثور کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کہیں اجمالی طور پر بیان کیا ہے تو دوسری جگہ پہ اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور اس کی مثالیں عرض کی گئی تھیں۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو اس کی تشریح اور تفسیر اور بیان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض پوری طرح ادا کیا۔ اور قرآن نے یہی کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اس صورت میں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا بیان، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ عملی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ تو لہذا پھر ہم تفسیر جب کریں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کو پھر ہم احادیث کی روشنی میں بھی کریں گے، اور یہی تفسیر بالمأثور کا اہم ذریعہ ہے، اہم طریقہ ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو لہذا سنت اور حدیث وہی قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اور وہ ہم دیکھیں تو وہ چار طرح سے ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ سنت قرآن کریم میں جو چیز اجمال سے بیان کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مجمل آئی ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ تفصیلاً وہ قرآن میں نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو چیز کوئی بہت ہی مشکل بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو اشکال ہے، اس میں ہو سکتا ہے تو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو وہ پھر سنت نے، حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ کوئی چیز عمومی بیان کی گئی ہے، عموم کے طور پر، یعنی عام چیز ہے اور اس کو کوئی تخصیص کرنی ہے یا اس میں کوئی خصوصیت بیان کرنی ہے، وہ بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہو گئی۔ یا یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ مطلق ہے، مطلق یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی قید و بند نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی۔ اب ہم اس کی جو چار شکلیں بیان کی گئی ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے پہلی چیز ہے کہ کوئی چیز جو اجمالی بیان کی گئی۔ اب اس میں دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیسے قائم کریں، کس طرح پڑھیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو قرآن کریم میں تو کہیں نہیں بتایا کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کہیں پہ پوری تفصیل آئی ہو کہ تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ تو وہ ہمیں پھر اس اجمال کی تفصیل ہمیں قرآن کریم سے مل گئی۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہ چند آیات آئیں جن میں زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ اب اس کی مقدار کیا ہے، سونے میں سے ہم کتنی زکوٰۃ دیں گے، چاندی ہو تو کتنی زکوٰۃ دیں گے، اگر ہمارے پاس کاروبار ہے، تجارت ہے، اس میں ہم پر زکوٰۃ ہے تو وہ کتنی دینی ہے، اگر زرعی اجناس ہیں، زرعی فصلیں ہیں، ان میں کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پھر ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جو سمجھ میں نہیں آئی، اشکال پیدا ہو رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے کہا کہ جب روزے کے حوالے سے کہ صبح میں جب صبح کا دھاگا اور رات کی دھاگے کی وضاحت ہو جائے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ صبح کی روشنی ہے۔ صبح جب سورج طلوع ہونے سے پہلے جب اس کی روشنی کی پہلی کرن نکلتی ہے تو روشنی شروع ہو جاتی ہے، اور رات کی تاریکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مراد ہے اور اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے مل گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا
کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہیں کسی طرح کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا۔ اب ظلم کا عام لفظ ہے، عموم پایا جاتا ہے، تو ہر قسم کا ظلم آ گیا، ہر قسم کے گناہ شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس سے مراد تو ہمارے گناہ سارے آ گئے اس میں، تو اگر ہم نے کوئی بھی گناہ کیا ہے تو مطلب یہ کہ ہمارا ایمان گیا، برباد ہو گئے ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ پھر ظلم سے مراد وہ شرک کی بات ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کی تمام طرح کی قدرت میں، تو وہ شخص مشرک ہے اور اس کا پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ پھر وضاحت ہو گئی، ہمیں اس کا علم ہو گیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مثال ہمیں اس کی ویسی ملتی ہے کہ جس میں جس چیز کو مطلقاً بیان کیا گیا ہے اس کو مقید کر دیا جائے، کنڈیشنل بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ چور کے بارے میں، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ہاتھ یا ید کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے اس پورے ہاتھ پر ہے، پورے ہمارے بازو تک۔ تو اس میں اب ہاتھ ہم کہاں سے کاٹیں؟ کندھے سے کاٹیں، کوہنی سے کاٹیں، یا اس پہنچے سے کاٹیں، یا انگلیاں کاٹی جائیں، کیا کاٹی جائیں؟ یہ واضح نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جوڑ ہے ہمارا، یہاں پر یہاں سے یہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس کی پھر وہ یہاں پہ مقید ہو گیا اور ایک کنڈیشن معلوم ہو گئی کہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا ہے اور کہاں سے وہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس طرح پھر وہ ہمیں حدیث نے اس آیت کی تفسیر کر دی اور اس کو بتا دیا ہے۔ تو یہ تو ایک قسم کی بات ہوئی کہ جہاں پر ہمیں جو چیز بھی قرآن کریم سے ہمیں نہیں ملتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل ہوتی ہے، ابہام پایا جاتا ہے یا اس کی تخصیص کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد الفاظ کے معنی اس کا بیان ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو یہ اس کی وضاحت ہو گئی، تفسیر ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری چیز وہ ہے کہ ایسے احکام آئے ہیں جو کہ قرآن کریم کے ان اصولوں کے مطابق ہی ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہیں، احادیث میں ہیں۔ ایک طرح سے زائد حکم بتا دیا گیا ہے۔ اب اس میں جیسے کہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنے ایک نکاح میں پھپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتا، خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتا، وہ منع کر دیا گیا۔ تو قرآن نے تو وہ اصول دے دیا کہ دو بہنوں کو تم جمع نہیں کر سکتے، دو سگی بہنوں کو۔ اسی طرح جو بھی اس قسم کے جو بھی ایسے روابط ہوں گے جن کا اصل تقاضا محبت ہے، تعلق ہے، وہ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح پھر یہ پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کا آپس میں جمع ہونا، یہ جب سوکنیں بن جائیں گی تو وہاں پر پھر مسئلے بنیں گے، کو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا اس کی حرمت کر دی گئی، اس کو منع کر دیا۔ صدقہ فطر کا اس طرح قرآن میں ذکر نہیں آیا، احادیث سے معلوم ہوا کہ وہ صدقہ دینا ہے۔ اسی طرح جو ایسا بدکار شخص جو کہ شادی شدہ ہو، اس کے لیے رجم کا جو حکم آیا وہ قرآن کریم میں دیا گیا۔ اور اس طرح کتنے ہی احکام ایسے ہیں جو کہ ہمیں قرآن میں اس کے اصول تو ملتے ہیں لیکن اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ تو لہذا وہ وضاحت ہو گئی، وہ چیز ہمیں اس سے مل گئی اور اس کو پھر ہم حدیث صحیح ہے، مستند ہے، قابل قبول ہے، تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور اس کو لے لیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ تاکیدی طور پر کوئی چیز کو بیان کر دیا، وہی چیز جو قرآن کریم میں آئی ہے اسی کو ہی تاکیداً حدیث میں بھی بیان کر دیا گیا، جیسے کہ حدیث میں آئے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے، کسی کو لینا جائز نہیں ہے سوائے اس کی رضامندی کے ساتھ۔ اس کی رضامندی ہوتی ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے اور آپس میں لین دین ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ لے سکتا ہے اس کا مال۔ یہی چیز قرآن کریم میں بھی فرمائی گئی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں اپنے مال و دولت باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو وہی چیز ہمیں قرآن نے بتائی ہے، تو لہذا وہاں پہ جو چیز قرآن بتاتا ہے وہی حدیث میں بھی اس کی مزید تاکید ہو جاتی ہے اور اس کو بھی اسی طرح بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سنت سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ تو یہ تو وہ سنت کا معاملہ ہوا۔ اس میں یہ بھی جواب آ سکتا ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں حدیث کی، کیوں ہم حدیث کو لیں؟ حدیث تو اس میں تو موضوع احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں اور ہر طرح کی احادیث موجود ہیں، تو لہذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کافی ہے۔ قرآن تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث بھی دی گئی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ جان لو کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل اس کے ساتھ مجھے دیا گیا۔ تو یہی قرآن ہے اور اس کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور اس کی جو مختلف جو پہلو ہیں وہ میں نے عرض کیے ہیں کہ اس کی وجہ ہی سے پھر ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی کتنے احکام ہیں وہ ہمیں پھر معلوم ہی نہیں ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کس طرح ہم سمجھیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ الا لا يحل لكم الحمار الاهلی، کہ دیکھو تمہارے لیے گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ گدھے کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو حدیث میں بتا دیا گیا اور اس کے بارے میں صریح یہ حکم آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہ دیکھا تو اس کو بتایا کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو جو بھی اس طرح کی کوئی بھی ہنڈیا پک رہی ہے اس کو انڈیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، تو لہذا اس کی حرمت کی ہمیں یہ دلیل مل گئی۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کریم ہی کافی ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ ایک ہی مسئلہ یہ بتا دیں ہمیں کہ اگر گدھے کا گوشت ان کے پاس آئے تو کیا وہ اس کو کھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ کھا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا اور وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے اس کو حرام کیسے قرار دیا، آپ نے اس کی نفی کیوں کی، کہاں سے کی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں آیا۔ تو لہذا یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکام کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ حدیث ساتھ میں نہ ہو۔ تو حدیث اپنی تمام شرائط کے ساتھ اگر صحیح ہے، قابل قبول ہے، تو ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق قرآن پر بھی عمل ہوگا اور حدیث پر بھی عمل ہوگا۔ اور یہی وہ مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو بے شمار اس طرح کی آیات ہیں، بے شمار، کہ جس میں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہذا پھر اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بغیر سنت کے، بغیر احادیث کے، بغیر اس کے جو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ہماری ایک لازمی ضرورت ہے جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور احادیث وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے محدثین کرام کو پیدا کیا جنہوں نے احادیث کی خدمت کی۔ احادیث میں وہ اصول، وہ قواعد، وہ ضوابط مقرر کر دیے کہ جن کی وجہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں۔
حسن حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، موضوع کیا ہوتی ہیں، وہ سب ہمیں ان محدثین کرام کے ان اصولوں سے پتہ چل جاتا ہے، جو کہ ان محدثین کرام نے ان مثالوں کے ساتھ، اس تمام شرائط کے ساتھ، احکام کے ساتھ ہمیں بیان کر دیے ہیں، ہمیں بتا دیے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کہہ کر جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں، واضح کر دیں، بتا دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اصل ذکر تو محفوظ ہو لیکن اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تشریح وہ غیر محفوظ ہو؟ تو یہ تو ایک عقل میں بات نہیں آتی۔ تو لہذا پھر وہ اسی سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور وہ اس صورت میں کہ ان محدثین کرام کی جتنی بھی کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، جس کی وجہ سے حدیث بالکل محفوظ ہو گئی، اور اس کی تدوین اور اس کے حفظ سارا سلسلہ جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا، اور پھر وہ 300 سال کے اندر اندر وہ بالکل محفوظ کر دی گئی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے دور سے ہی شروع ہو گیا، تابعین کے دور میں بھی چلتا رہا سلسلہ، اور پھر یہاں پر جب یہ حدیث تقریباً تمام یہ تابعین کرام نے اس کو جمع کر لیا، تو پھر باقاعدہ اس کو تصنیفی شکل میں دے دیا گیا، اور پھر یہ محدثین آئے جن کے ہم نام لیتے ہیں، سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ان احادیث کو باقاعدہ مرتب انداز میں ابواب کی صورت میں فقہی طور پر جمع کر دیا جائے، کہ اس لیے کسی مسلمان کو کوئی دقت نہ ہو کہ اس کو جب نماز کے بارے میں جاننا ہے تو وہ کتاب الصلاۃ کھول کر وہاں پہ وہ نماز کے احکام پڑھ سکتا ہے۔ طہارت کے احکام چاہتا ہے، کتاب الطہارہ کھول کر اس میں جو طہارت کے، وضو کے، غسل کے وہ تمام احکام اس میں موجود ہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی طرح روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں وہ تمام قسم کی احادیث سب جمع کر دی گئی ہیں، جو کہ قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں، قرآن کی وضاحت کر رہی ہیں، قرآن کا اصل بیان کر رہی ہیں کہ قرآن ہم سے جو کہہ رہا ہے اس کی عملی شکل کیا ہوگی۔ اس لیے کہ یہی عملی شکل جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے ارشاد فرمائی جو اللہ کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اقوال اور اپنے اعمال اور افعال کے ذریعے سے ہمیں کر کے دکھا دی، تو وہ تفسیر ہو گئی کہ جب نماز آپ نے کر کے دکھا دی اور یہ کہہ دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہذا پھر ہم آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ عمل آپ کا ہوگا، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح جب حج کے احکام ہم جاننا چاہیں گے تو آپ نے یہی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، لے لو۔ تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حج کی پوری تفسیر ہے، پوری تفصیل ہے، وہ ہمیں صحابہ کرام سے مل جاتی ہے، کہ جنہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آپ مدینے سے نکلے اور پھر مکہ آئے، مکے کے بعد پھر آپ نے حج کے مناسک ادا کیے، تو آپ نے وہ تمام مناسک جو جس ترتیب سے کیے، جس طریقے سے کیے، وہ سب محفوظ ہے، اور وہ پھر ہمارے لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کس طرح سمجھ سکیں۔ تو لہذا یہ ہے وہ حدیث ہمیں بتاتی ہے ان تمام اعمال کے بارے میں اور ان تمام افعال کے بارے میں، ان تمام احادیث کے ذریعے سے ہم پھر قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی دیکھتے ہیں اور آسان سے سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔